الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد و آلہ محمد۔ فطرت الہیہ انسان، ٹھیک، اللہ نے انسان کی فطرت کیسی بنائی ہے، فطرت کا مطلب سمجھ چکے ہیں، یعنی اللہ نے انسان کو کیسے خلق کیا ہے، ٹھیک، کیسا وجود اسے عطا کیا ہے، اس کے وجود میں کیا رکھا ہے، اس کے سرشت میں، اس کے خمیر میں، ٹھیک، اس کی پیدائش میں اللہ نے کیا رکھا ہے اس کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ کہ دنیا میں جتنے بھی مکاتب پائے جاتے ہیں، جتنے بھی مذاہب پائے، ہاں بھائی خمیر نہیں سمجھ میں آتا ہے، خمیر جس سے انسان بنا ہے اس کی حقیقت میں چلے جی، اللہ نے انسان کے وجود میں کیا رکھا، اس کی خلقت میں کیا رکھا، اس کی پیدائش میں کیا رکھا ہے، یہ فطرت الہیہ انسان، ٹھیک۔ کہہ رہے کہ دنیا میں جتنے بھی مکاتب ہیں، جتنے بھی مذاہب ہیں، یہ سب کے سب انسان کی ہدایت کا دعویٰ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم انسان کے کمال اور اس کی سعادت کے طالب ہیں۔ ہم نے ایسی تعلیم اور ایسی ہدایت انسان کو دی ہے کہ جس تعلیم اور جس ہدایت پر عمل کر کے انسان منزل کمال تک پہنچ سکتا ہے اور خوشبختی اور سعادت مندی کو حاصل کر سکتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ہر مکتب والے انسان کے لیے ایک خاص تعریف کے قائل ہیں۔ جس مکتب نے انسان کو جیسا سمجھا ہے، انسان کی جیسی تعریف کی ہے، اسی تعریف کی بنیاد پر انسان کی سعادت کو معین کیا ہے، ٹھیک۔ آسان لفظوں میں ظاہر سی بات ہے، انسان جس چیز کو جیسے پہچانے گا، انسان جیسی شناخت رکھے گا جس چیز کے بارے میں، اس کی ویسی ہی تعریف کرے گا، ہے نا جی۔ اب جس نے مثال کے طور پہ کہتے ہیں کہ کسی پنجرے میں، کسی زو میں، کسی باغ بہشت میں، کسی جو ہے چڑیا گھر کے اندر کسی ایک بھیڑیے کے یا کسی دوسرے جانور کے پنجرے میں، ٹھیک ہے، کسی دوسرے جانور کو رکھ دیا تھا، یہ یوں کہا جائے شیر کے پنجرے پہ تختی لگی ہوئی تھی شیر کی، اور اس کے اندر بھیڑیے کو بند کر دیا تھا، ٹھیک۔ اب ایک جاہل انسان گیا، تو جاہل انسان جس نے کبھی شیر کو نہیں دیکھا تھا، نہ بھیڑیے کو دیکھا تھا، ہاں، پڑھنا تو جانتا تھا لیکن دیکھا نہیں تھا، شناخت نہیں تھی، لفظ خالی جانتا تھا، اس کا معنی نہیں جانتا تھا۔ اب جب اس نے شیر کے پنجرے پہ تختی دیکھی، لکھا ہوا شیر، اور اندر کیا ہے اس کے، بھیڑیا ہے، تو اب وہ بندہ اسی بھیڑیے کو کیا ہے، شیر سمجھنے لگا، چونکہ شناخت نہیں ہے۔ اب جب وہاں سے دیکھ کے وہ آئے گا، آپ پوچھیں گے کہ شیر کیسا ہوتا ہے، تو شیر کی تعریف کیسی کرے گا؟ اپنی شناخت کے اعتبار سے وہ جیسا دیکھ کے آیا ہے، جیسی معرفت اسے ہوئی ہے، جیسی معرفت وہ رکھتا ہے، جیسی شناخت رکھتا ہے شیر کی، وہ ویسے ہی۔ لیکن جو حقیقت میں شیر کو جانتا ہے، حقیقی شیر کو جس نے دیکھا ہے، سمجھا ہے، اس سے جب شیر کی تعریف پوچھیں گے تو وہ اپنی شناخت کے اعتبار سے، سمجھ رہے ہیں۔ تو اب یہ جو انسان ہے، جس کی ہدایت، جس کے کمال، جس کی سعادت کے دنیا کا ہر مکتب دعوے دار ہے، ہر ایک نے انسان کی ایک تعریف کی ہے۔ اب یہ جو الگ الگ مکاتب، الگ الگ مذاہب کے لوگوں نے انسان کی تعریف کی ہے، یہ تعریف کس کے اعتبار سے؟ شناخت کے اعتبار سے۔ جس نے جیسے انسان کو پہچانا ہے، اس نے انسان کی ویسی ہی تعریف کی ہے نا؟ جس نے جیسے انسان کو پہچانا ہے، اس نے ویسی ہی انسان کی تعریف کی ہے، اور اسی کے اعتبار سے اس کے لیے سعادت کے راستے معین کیے ہیں، ہے نا؟ تمہارے لیے اس میں سعادت ہے، تمہارے لیے اس میں سعادت ہے نا؟
لہذا ایک سلسلہ ہے. سب سے پہلے ضروری ہے کہ انسان کی حقیقت کو سمجھا جائے، انسان کی واقعیت کو سمجھا جائے، اور پھر اسی حقیقت اور اسی واقعیت کے اعتبار سے اس کی تعریف کی جائے، اور پھر اسی شناخت اور اسی تعریف کے اعتبار سے اس کے لیے سعادتیں، کمالات معین کیے جائیں. یہ بہت اہم چیز ہے، یہ بہت ہی اہم چیز ہے. کسی چیز کی حقیقت کو سمجھنا اور حقیقت کے اعتبار سے حقیقت کے معیار کے مطابق اس کی تعریف کرنا، اور پھر اس کے لیے سعادتوں کا تعین کرنا. ایک کہیں بھی مسٹیک ہو گئی، خاص طور سے اگر اس کی حقیقت کی پہچان میں، اس کی حقیقت کی معرفت میں، اس کی حقیقت کی شناخت میں اگر غلطی ہو گئی ہے نا، تو پھر آخر تک سب غلط ہو جائے گا، ہے نا. اگر بنیاد کی پہلی اینٹ ٹیڑھی ہو گئی تو پوری دیوار سمجھ رہے ہیں. بات صورت ہم دوسرے مذاہب کی طرف نہیں جانا چاہتے، ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ مکتب الہی نے، دین اسلام نے انسان کی کیا تعریف کی ہے، اور انسان کے لیے سعادت کے کمالات کے کیا راستے بتائے ہیں. انسان کون ہے؟ انسان کون ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اسلام نے انسان کی تعریف کیا کی ہے، اور انسان کے لیے کمالات اور سعادتیں اور خوشبختیاں کیا ہیں اسلام کی نظر میں. وہ کون سی چیزیں ہیں، وہ کون سے امور ہیں جن کے ذریعے سے انسان کمالات کی طرف جا سکتا ہے، انسان خوشبخت ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. لہذا ہمیں دوسرے مکاتب میں، ہم تو صرف یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو تعریف ہوتی ہے کسی بھی چیز کی، وہ شناخت کے اعتبار سے ہوتی ہے. جیسی انسان شناخت اور معرفت رکھتا ہے ویسی ہی تعریف کرتا ہے. ٹھیک ہے. اگر کسی نے زندگی بھر میٹھا سنترا کھایا ہو تو اس کے سامنے کھٹے سنترے کی بات کریں گے تو نہیں سمجھ میں آئے گی. اس نے کبھی کھٹا دیکھا ہی نہیں، کہا نا بھائی، کہے گا کہ سنترا بھی کھٹا ہوتا ہے. میں نے تو نہیں دیکھا، میں تو یہ جانتا ہوں کہ سنترا ایک ایسا پھل ہوتا ہے جو شیرین ہوتا ہے، جو میٹھا ہوتا ہے. وہ اپنی معرفت کے اعتبار سے سنترے کی تعریف کرے گا. ٹھیک ہے. اگر ایک بندے نے کبھی میٹھا ہی نہیں کھایا سنترا، جب بھی اس کو زندگی میں سنترا ملا ہے، دیکھا ہے، کھایا ہے، چکھا ہے، تو کھٹا ہی نکلا ہے. آپ اس سے جب پوچھو کہ بھائی سنترا کیسا ہوتا ہے، تو وہ کہے گا کہ سنترا ایک پھل ہوتا ہے جس کے اوپر کبھی سبز رنگ کے، کبھی پیلے رنگ کے چھلکے ہوتے ہیں، اندر اس طریقے کا نکلتا ہے جس کا ذائقہ کیسا ہے؟ کھٹا ہے. کبھی میٹھا نہیں کہے گا. کیوں؟ اس کی وہی شناخت ہے، اس کی وہی معرفت ہے. اس نے کبھی میٹھا سنترا کھایا ہی نہیں ہے، جب بھی کھایا ہے تو ہاں. یہ مرچ جو ہوتی ہے نا، مرچ یہ کئی طریقے کی ہوتی ہے. ویسے تو ہمارے یہاں مرچ کا تصور کیا ہے؟ تلخ کا ہے، تند کا ہے. تلخ نہیں، تند کا، یعنی تیز ہوتی ہے، جلانے والی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب ایران میں جاؤ تو دو قسم کی ملتی ہے، فلفل تند اور فلفل شیرین. سمجھ رہے؟ ایک تیز ہوتی ہے ہمارے یہاں کی طرح، اور ایک ہوتی ہے شیرین، میٹھی. ہم لوگ جب جاتے ہیں وہاں پر اور فلفل یعنی مرچ کے آگے جب شیرین کا کلمہ دیکھتے ہیں تو چونک جاتے ہیں کہ مرچ اور میٹھی کون سی ہوتی ہے؟ مرچ اور مرچ جب بولا جاتا ہے تو انسان کے ذہن میں فوراً تندی آتی ہے، تیزی آتی ہے. ٹھیک ہے. لہٰذا ہم سے اگر پوچھیں گے کہ بھائی مرچ کیا چیز ہے، مرچ کس کو کہتے ہیں، تو کیسی تعریف کریں گے؟ اپنی شناخت کے اعتبار سے، ہے نا، کہ انگلیوں کی طرح سے ایک ہرے رنگ سبز رنگ کی، ہرے رنگ کی سبزی ہوتی ہے جو بہت ہی تیز ہوتی ہے. انسان اگر کھا لے تو زبان جلنے لگتی ہے اس کی، ایسے. اب ایران والے
جو تند نہیں کھاتے یا تند نہیں دیکھی ہے، جنہوں نے صرف شیرین دیکھی ہے، ان سے مرچی کی تعریف پوچھو گے تو وہ اپنی شناخت اور اپنی معرفت کے اعتبار. تو بہر صورت ہر چیز کی تعریف شناخت کے اعتبار سے کی جاتی ہے. جیسی معرفت ہوگی، جیسی شناخت ہوگی، اسی معرفت اور اسی شناخت کی بنیاد پر وہ معرفی کرے گا، اس کی تعریف کرے گا. ٹھیک ہے. مذہب اسلام نے، مکتب الہی نے انسان کی کیا تعریف کی ہے؟ اب ظاہر سی بات ہے انسان کی تعریف مکتب الہی اپنی شناخت اور اپنی معرفت کی اعتبار سے کرے گا. ٹھیک ہے. لہذا آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں انسان کے حوالے سے، انسان کے سلسلے میں مکتب الہی میں بہت ساری باتیں کی گئی ہیں. آپ قرآن مجید میں جائیے، انسان کے متعلق بے شمار باتیں ہیں. اسی طریقے سے ائمہ معصومین علیہ السلام کی روایات اور آپ ان کی احادیث کا اگر آپ جائزہ لیں تو احادیث میں انسان کے سلسلے میں بہت ساری باتیں کی گئی ہیں. اگر قرآن کی اور روایات کی وہ تمام باتیں جو انسان کے متعلق کی گئی ہیں اس کو یہاں پہ ذکر کیا جائے تو اس کے لیے بڑا طویل بیان درکار ہے. ایک کتاب ہو جائے گی اگر اس کو جمع کیا جائے. آیت اللہ جواد آملی نے 2 جلد ظاہر کتاب لکھی ہے جہاں تفسیر موضوعی کی ہے، انسان در قرآن. کیا ہے؟ انسان در قرآن. قرآن نے انسان کا جو تعارف کروایا ہے، جو شناخت پیش کی ہے، ٹھیک، اس کو دیکھیں. قرآن روایات میں تو الگ ہے، روایات میں تو اور زیادہ ہے. لہذا یہ دیکھنا ہے کہ اسلام نے، اسلام کی نظر میں بہترین کلمہ جو انسان کے بارے میں ہے وہ فطرت کا کلمہ ہے. انسان کے سلسلے میں، حقیقت انسان کے بارے میں قرآن مجید نے جو کلمات استعمال کیے ہیں ان میں سے سب سے بہترین کلمہ کیا ہے؟ فطرت ہے. لہذا انسان کی تعریف میں سب سے بہترین کلمہ جو اسلام نے استعمال کیا یہ فطرت ہے. لہذا جب انسان کی تعریف کریں گے تو اسی کلمے کے ذریعے سے، نظریہ فطرت کے عنوان سے انسان کی تعریف کی جائے گی. کیا ہے؟ نظریہ فطرت کے عنوان سے انسان کی تعریف کے. ہر مکتبی کی دعوائے ہدایت انسان بکوال و تامین سعادت نہائی اورا دارت. ہر وہ مکتب جو انسان کی ہدایت کا دعویٰ کرتا ہے اور اس کے کمال اور اس کی سعادت نہائی یعنی آخری اس کی سعادت کی تامین کے بارے میں جو دعویٰ کرتا ہے، لزوماً برداشت و تعریف خاص یہ اس انسان میں دہات. لازمی طور پر وہ انسان کی ایک خاص تعریف اور انسان کا ایک خاص جو ہے نظریہ بیان کرتا ہے. وہ بر اساس ہم شناختی اور اسی معرفت اور اسی شناخت کی بنیاد پر کہ از انسان دارت کی جو انسان کی رکھتا ہے، انسان کی جو شناخت اور معرفت رکھتا ہے، سعادت اورا نشان دادے، انسان کی سعادت کو اسی شناخت کی بنیاد پر پہچنوایا ہے. براہ رسیدن بیان را تعین می کند، اور اس سعادت تک پہنچنے کے لیے راستے کو معین کرتا ہے. جیسے انسان کی شناخت ہوگی اسی کے اعتبار سے اس کی سعادت کو طے کیا جائے گا، اور پھر جیسی سعادت ہوگی اس سعادت تک پہنچنے کا ویسا ہی راستہ دکھایا جائے گا. در مکتب الہی اسلام، ٹھیک ہے، اسلام کے الہی مکتب میں بھی انسان کے بارے میں بہت ساری باتیں کی گئی ہیں، بہت سارے مطالب بیان کیے گئے ہیں. قرآن کی آیتوں میں بھی اور معصومین کی روایتوں میں. بررسی ہمیں جانب انہا، اگر ہم ان آیتوں اور ان روایتوں کا ہر جہت سے، ہر پہلو سے جائزہ لینے لگے، اس کی تحقیق و بررسی کرنے لگے تو کتاب ہے پربرگ و باری را پدید خواہد آور، تو اس سے ایک ضخیم اور موٹی کتابیں وجود میں آ سکتی ہیں. ہمارا مقصد یہ نہیں کہ ہم کتاب یہاں پر انسان کے بارے میں، ہم صرف اسلام کی نظر میں انسان کیا ہے یہ بتانا چاہتے ہیں. لہٰذا بہترین کلمے کے بیان کنندے دیدگاہ اسلام دربار انسان، لہٰذا وہ بہترین کلمہ کہ جو انسان کے بارے میں اسلام نے پیش کیا ہے، بہترین کلمے کی بہترین
وہ بہترین کلمہ کی بیان کنندے دیدگاہ اسلام جو اسلام کے نظریے کو بیان کرتا ہے انسان کے بارے میں، اصطلاح فطرت وہ کیا ہے؟ فطرت کی اصطلاح ہے. پس می توان از تعریف اسلام، پس اسلام کی تعریف کے ذریعے سے ہم انسان کے بارے میں بعنوان نظریہ فطرت یاد کر، نظریہ فطرت کے نام سے یاد کر سکتے ہیں. آسان لفظوں میں ایک جملے میں یوں کہا جائے کہ اسلام نے انسان کے سلسلے میں نظریہ فطرت کو بیان کیا، لہذا جہاں بھی انسان کی بات آئے گی وہاں کیا ہے؟ نظریہ فطرت سامنے آئے گا. اسلام کی نظر میں جب بھی انسان کے متعلق گفتگو کی جائے گی تو اسی نظریہ فطرت کے پس منظر میں کی جائے گی. ٹھیک بات.